صلوات بارگاہ شہدائے کربلا میں سلام عقیدت کے لیے بآواز بلند صلوات راہ کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدائے ملت جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے ہیں، سب کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزاداران شہدائے کربلا جہاں جہاں بھی مصروف عزا ہیں، سب کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ دشمنان آل محمد جو دشمنان دین حق ہیں اور ان کی ظالمانہ سازشیں پورے عالم میں بدامنی پھیلا رہی ہیں اور دہشت گردی کو رواج دے رہی ہیں، ان ظالموں کی ناکامی اور رسوائی کے لیے اور عالم اسلام میں امن و امان کی بحالی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مجالس عزا کا انعقاد جہاں حق و حقیقت کے بیان اور معنویت میں ترقی کے لیے ہوتا ہے، وہاں اس کا ایک بہترین فائدہ حاجات کی برابری اور مشکلات کی دوری کی شکل میں نکلتا ہے۔ ہر حاجت مند کی حاجت کی برابری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور مشکلات کی دوری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہمارے محترم قبلہ تشریف لائے ہیں، ان کے طول عمر و سلامتی اور تمام علماء حق کے سائے عاطفت کی درازی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين، الذين قال الله تعالى في حقهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الصلوات. کلام ربانی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے: بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایک ایسے راستے کی طرف جو سب سے زیادہ مستحکم و محکم ہے، اور بشارت دیتا ہے ان مومنین کو جو صالحات پر عمل کرتے ہیں، اس بات کی کہ ان مومنوں کے لیے ایک بہت بڑا اجر اللہ کے پاس موجود ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ رب العزت نے اپنے اس قرآن کے نزول کا مقصد اور ہدف ہدایت نوع بشر بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں نہیں بلکہ قرآن مجید کی اکثر آیات اسی نقطے کو جگہ جگہ واضح کر رہی ہیں۔ ماہ رمضان جو سید الشہور ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے، جس کی راتیں راتوں کی سردار ہیں، جس کے دن دنوں کے سردار ہیں، جس کے لمحات لمحات کے سردار ہیں، جس کی ایک رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، بلکہ انداز تعبیر عجیب ہے۔ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور پھر آگے انداز یہ اپنایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا سمجھ سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور واضح ہے کہ وما ادراکا کا خطاب ظاہراً تو حضرت جناب سید الانبیاء والمرسلین حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا متکلم اللہ رب العالمین ہے، اور قرآن مجید کا سب سے پہلا مخاطب سید الانبیاء والمرسلین ہے۔ اس کے بعد باقی ساری امت، سارے مومنین
یہ ساری نوع بشر کے انسان بعد کو مخاطب قرآن ہیں. سب سے پہلا مخاطب اور سب سے اولین مخاطب خود سید الانبیاء والمرسلین ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ذرا اس نقطے کو سمجھنا بھی بڑا مشکل اور دوبھر ہے کہ کیا رب العالمین کو یہ حق حاصل ہے کہ جسے سب سے افضل بنائے پھر اسے یوں خطاب فرمائے کہ تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اور ایسے خطابات بعض لوگوں کو خاصا پریشان کر دیتے ہیں اور بعض لوگ اس سے کچھ منفی قسم کے نتائج نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. مثلا جیسا کہ آپ لوگوں کے ہاں مشہور آیت کریمہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو رسول اکرم نے ایک مقام میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول جو تیرے اوپر تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کر، اس کو پہنچا دے. یہاں تک تو بات بڑی روشن اور واضح تھی، لیکن اگلا جو انداز خطاب اللہ نے اختیار کیا وہ یقیناً قابل غور ٹھہرا، اور وہ یہ کہ رب العزت نے یوں فرما دیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے پھر اپنی رسالت کی تبلیغ نہیں فرمائی. میں اپنے سامعین کو متوجہ کرتے ہوئے یہ سوال کرنا چاہوں گا، جتنی بھی آپ سید الانبیاء اشرف الرسل حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت، آپ کی حقانیت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، آپ کی طہارت، آپ کی عصمت کے بارے میں جتنی بھی آپ معرفت رکھتے ہیں، اپنی اس معرفت کے مد نظر مجھے اس امر کا جواب دیجئے، کیا آپ اس بات کا امکان اپنے ذہن میں تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو فرمائے اور آپ اس کام کو کرنے میں کوئی ذرہ بھر بھی سستی کریں؟ یقیناً ہر مومن جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کی شہادت دیتا ہے، کیا وہ رسول اکرم کو ایک عام قسم کا ڈاکیا سمجھتا ہے یا معصوم رہبر کائنات سمجھتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. وہ رسول جو سراپا دین ہو. رسول اکرم آیا فقط مبلغ دین ہے یا خود دین ہے؟ جس کے متعلق یعنی جس کے نواسے اور جس کے بیٹے اور جس کے لخت جگر اور اس کے ٹکڑے کے متعلق اگلے دن بھی میں نے یہ کہا کہ خواجہ اجمیری نے یہ لفظ بولے کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین. اگلا مصرع ذرا خود پڑھیے، دین است حسین، دین است حسین، دین است حسین. کیا آپ خواجہ اجمیری کے ساتھ اس بات میں متفق ہیں یا نہیں؟ جو متفق ہے وہ اپنے اتفاق کے اظہار کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. صلی علی محمد وآل محمد. بھئی جس کا حسین دین ہو
اس کا محمد کیا ہوگا؟ اور کیا یہ جو احادیث کے مجموعے ہیں، خواہ وہ اہل سنت کے ہوں کہ جو اپنے مجموعہ احادیث کو صحاح ستہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور مشہور ہے کہ صحاح ستہ بڑی مشہور کتابیں ہیں، اور نوبت ان کی شہرت کی اس حد تک پہنچ چکی ہوئی ہے کہ اہل تشیع کو صحاح ستہ کا تو پتہ ہے، کتب اربعہ کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک چیز کا پروپیگنڈا اور ایک چیز کی شہرت جو ہے وہ اپنا کام دکھاتی ہے۔ اس مجمع میں کسی کا امتحان یا اختبار تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن بظاہر اندازہ یہی ہے کہ اگر میں یہ سوال یہاں آپ کو ایک ورقہ دے دوں اور امتحان لوں کہ اس ورقے پہ کتب اربعہ کے نام لکھو، تو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنی دل میں خود سوچ لو اور بآواز بلند صلوات پڑھ لو۔ معلوم ہوا کہ یہ ہم اہل منبر کی کمزوریاں ہیں، یہ ہم اہل سخن کی کمزوریاں ہیں کہ ہم نے اپنوں کو صحاح ستہ تو بتائی ہیں لیکن کتب اربعہ نہیں بتائی ہیں۔ کسی کو بخاری کا نام تو زیادہ یاد ہے، کافی کا نام کم یاد ہے، مسلم کا نام تو اس نے زیادہ سنا ہے، لیکن تہذیب الاحکام، الاستبصار اور من لا یحضرہ الفقیہ، یہ لفظ سنا ہے آپ نے کبھی؟ یہ لفظ جو ابھی میں نے بولا ہے، من لا یحضرہ الفقیہ، یہ کیا شے ہے؟ کسی شہر کا نام ہے، کسی شخصیت کا نام ہے، یا کسی کتاب کا نام ہے؟ یہ ایک کتاب ہے جس کے مصنف شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہیں، وہ شیخ صدوق جو پیدا ہوئے ہیں حضرت صاحب العمر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دعا کے ساتھ۔ محمد ابن علی ابن بابہ قمی، ان کے والد حضرت علی ابن بابہ جو قم کے رہائشی تھے، انہوں نے زمانہ غیبت صغریٰ میں امام زمان علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں درخواست بھیجی کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، میرا بیٹا نہیں ہے۔ توقیع واپس آئی، جواب امام آیا، ہم نے تیرے حق میں دعا کی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تجھے 2 بیٹے عطا فرمائے گا اور دونوں ہی میرے دین کے عالم ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ ایسی شخصیات کا تعارف بھی ہمارے اہل ایمان کو ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور کبھی دل کھولتا ہے یہ دیکھ کر کہ آپ کے منبر پر کچھ لوگ شیخ صدوق کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اور لوگ ان کو واہ واہ کہتے ہیں۔ توجہ ہو رہی ہے میری بات پر؟ اور آپ کی کراچی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو شیخ صدوق کو نقل کفر نباشت شیخ کذوب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ شیعہ ہیں؟ کیسے پاک ہوگا آپ کا منبر ان لوگوں سے جو تشیع میں منافق ہیں؟ منافقت کسے کہتے ہو؟ یہی ہوتی ہے نا کہ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ۔ کوئی منافق ہوتا ہے توحید میں،
کوئی منافق ہوتا ہے رسالت میں تو کوئی منافق ہوتا ہے ولایت میں. بھولے بھالے نہ بنو، اتنے سادے نہ بنو کہ تمہیں دشمن اور دوست کی تمیز ہی نہ رہے. جو دوست اور دشمن میں تمیز نہیں کر سکتا اسے اس زمین پر شیعہ بن کے رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. عقیدہ توحید میں منافق وہ ہوگا جو اندر سے مشرک ہو، باہر سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے. توحید کا قلبی طور پر قائل نہ ہو اور زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہے. یہ کس میں منافق ہو گیا؟ عقیدہ توحید میں، کہ زبان پہ توحید اندر شرک. عقیدہ رسالت میں منافق کون ہوا؟ جو اندر سے رسالت کا قائل نہ ہو اور زبان پہ کہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. سورہ منافقون ہے اسی لیے. اذا جاءك المنافقون، جب منافق تیرے قریب آ پہنچتے ہیں، بہت قریب آ جاتے ہیں، اتنے قریب کہ تیری بات ان تک پہنچتی ہے اور وہ تیری بات کو سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ تیرے پاس پہنچ کر بیٹھ کر کہتے ہیں قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک آپ تو اللہ کے رسول ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ رسول ہیں یا نہیں؟ جی، جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ واقعاً اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ اب جو ہیں کو ہے کہے، ذرا میرے لفظ کو پہنچنا ہے، جو ہے کو ہے کہے، وہ سچا ہوتا ہے یا جھوٹا؟ مثلا اس وقت رات ہے، ہم کہتے ہیں اس وقت رات ہے. جو رات ہے کو رات ہے کہے، وہ کیا بول رہا ہے؟ سچ. جھوٹا کون ہوگا؟ جو ہے کو نہیں کہے یا نہیں کو ہے کہے. وہ اگر کہے کہ اس وقت رات نہیں تو جھوٹا ہے. اب کوئی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب بیٹھ کر آ کر کہے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، پکی گواہی، سچی گواہی، یقیناً آپ ضرور. یہ علماء سے پوچھ لینا، یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں فقط بھرتی کے الفاظ نہیں ہیں. نشہد انک لا، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں. کیونکہ عربی زبان میں جملہ اسمیہ اپنا ایک معنی دیتا ہے، لفظ انا اپنا ایک معنی دیتا ہے، لا رسول اللہ پہ جو لام داخل ہے وہ اپنا ایک علیحدہ معنی دیتا ہے. جس طرح کہ آپ اپنی اردو زبان میں کسی چیز کو مؤکد اور پرزور اور اس کے بیان کو زوردار بنانے کے لیے الفاظ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی عربی میں بھی اپنے حروف اور الفاظ تاکید کا فائدہ دیتے ہیں. تو گویا وہ اتنا نہیں کہہ رہے کہ محمد رسول اللہ، وہ کہہ رہے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً ضروری طور پر، حتمی طور پر اللہ کے رسول ہیں. اور آگے جس کو کہہ رہے ہیں وہ کون ہے؟ واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جواب میں فرما رہے ہیں ہاں میں اللہ جانتا ہوں کہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے. اللہ گواہی دیتا ہے کہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے. ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟
ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ آپ آذان میں کیا کہتے ہیں؟ سارے مؤذنین کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، آذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اقامت میں کیا کہتے ہو؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تشہد میں کیا کہتے ہو؟ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ۔ یہ سب کچھ کر کے آخر میں اللہ کہتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق ضرور جھوٹ بولتے ہیں۔ بھائی جو رسول کو کہے کہ تو رسول ہے وہ جھوٹا کیسے؟ آپ میری بات تک پہنچ گئے یا نہ پہنچ گئے؟ جو رسول ہیں ان کو اگر کوئی کہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ اس کا بول سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ جی اس کا بول تو سچ ہے، لیکن بولنے والے کو اللہ کیوں جھوٹا کہہ رہا ہے؟ قرآن پوری دنیا میں سچ کا بول ہو تو بولنے والا سچا، بول جھوٹا ہو تو بولنے والا جھوٹا۔ لیکن قرآن کا دستور عجیب ہے، بول سچا ہے اور بولنے والا جھوٹا ہے۔ لہذا اے اہل ایمان، ہر بول کو دیکھ کر نہ سمجھا کرو، پہلے یہ بھی سوچا کرو کہیں ایسا بولنے والا تو نہیں جسے اللہ قرآن میں جھوٹا قرار دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ تو سچ ہے، لیکن ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا بھی سچا ہے یا نہیں؟ محمد رسول اللہ تو سچ ہے، لیکن ہر محمد رسول اللہ کہنے والا سچا ہے یا نہیں؟ اور علی ولی اللہ تو سچ ہے، لیکن ہر علی ولی اللہ کہنے والا سچا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے آپ کو قرآن کے دستوروں کو سمجھنا ہوگا اور قرآن کے اصولوں میں ڈوبنا ہوگا۔ قرآن پڑھنا اور ختم قرآن کرنا اور مردوں کو قرآن پڑھنا اور زندوں کی ہدایت کے لیے قرآن تلاوت کرنا۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں مجھ جیسے ایک طالب علم پر، تو یہ بات بھی عرض کرنے کی جسارت کروں، لا الہ الا اللہ والے منافق کو ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں۔ محمد رسول اللہ کہنے والے، منافقت کرنے والے ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں جتنا آپ کے لیے آپ کے علی ولی اللہ کہہ کر منافقت کرنے والے کو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ اس لیے کہ آپ مسئلہ علی ولی اللہ میں کچھ اتنے جذباتی بنا دیے گئے ہیں
کہ پھر آپ آنکھیں بند کر کے ہر علی ولی اللہ کہنے والے سے محبت کرنے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ محبت جائز ہوتی تو ہر لا الہ الا اللہ والے سے بھی محبت ہوتی، ہر محمد رسول اللہ کہنے والے سے بھی محبت ہوتی۔ لیکن آپ ہی مجھے بتائیے، قرآن آیا ان لا الہ الا اللہ کے منافقوں اور محمد رسول اللہ کے منافقوں کو یوں جلدی سے گزر جاتا ہے، یا ان پر کافروں سیدھے ننگے کافروں اور ننگے مشرکوں پر زیادہ لعنت کرتا ہے اور فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ایک وہ ہوتا ہے جو کافر تو ہوتا ہے لیکن اپنا کفر چھپاتا نہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو مشرک تو ہوتا ہے لیکن اپنا شرک چھپاتا نہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو ہوتا تو مشرک ہے یا ہوتا تو کافر ہے، لیکن اسلام کی اوٹ میں اپنے کفر کو بھی چھپاتا ہے اور اپنے شرک کو بھی چھپاتا ہے، اور یہ بھولا بھالا انسان ہوتا ہے یا بڑا تیز ہوتا ہے؟ یعنی بالفاظ دیگر منافق پورا مکار ہوگا تو منافقت کر سکے گا، یا بھولا بھالا بھی منافقت کر سکے گا؟ بابا کاموں میں بات کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، ظاہر کچھ اور باطن کچھ بتانا سمجھانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بولے بھلے سادے سوے تو ایک دو جملوں کے بعد پتہ چل جائے گا کہ اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے، اور جو پکے منافق دے رہے ہیں وہ طویل عرصوں تک بھی پتہ نہیں چلتا، اور بالآخر صحابہ سے پوچھنا پڑتا ہے، اے صحابہ کرام آپ کو اپنے دور منافق کی پہچان کیسے ہوئی؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغضهم علی۔ کسی کو اس لفظ میں اشکال کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلم صحابہ کرام کا یہ بیان کہ کنا نعرف المنافقین ببغضهم علی بن ابی طالب، کہ ہم اپنے دور منافقوں کو پہچانتے اس طرح جو بغض رکھتا تھا علی سے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ رسول کا منافق ہے۔ پتہ نہیں آپ میرے لفظ کو پہنچ گئے یا نہیں؟ بغض رکھتا تھا علی سے، ہم کیا سمجھ لیتے تھے یہ علی کے حق میں منافق ہے یا رسول کے حق میں منافق ہے؟ پتہ نہیں لفظ آپ تک پہنچ گیا یا نہ پہنچ گیا۔ ہم منافقین کو پہچانتے تھے، کس قسم کے منافقین کو؟ رسالت میں منافق نفاق کرنے والے کو یا ولایت میں نفاق کرنے والے کو؟ بابا اگر وہ ولایت میں منافق ہوگا تو بہت ہی پتہ نہ چلتا۔ آخر انہوں نے جو نشانی بتائی ہے، ہمیں جو علامت بتائی ہے، وہ علامت یہ ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ اس میں بغض علی ہے، یعنی بغض علی کا ہم پتہ لگا لیتے تھے، وہ چھپا اور پتہ نہیں بغض کہاں ہوتا ہے، سیدھا سادہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے بغض۔ بتائیے محبت کہاں ہوتی ہے اور بغض کہاں ہوتا ہے؟ بغض کہیں سامنے ہوتا ہے، جہاں محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے وہاں بغض بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو تمہیں صحابہ کرام اس چھپے ہوئے بغض کو یا کوئی کہتا پھرے کہ میں علی کا دشمن ہوں، اقرار کرتا پھرے کہ میں علی سے بغض رکھتا ہوں، تو بات اور ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بغضی اقرار
ہر کرے کہ میں دشمن ہوں، تو کوئی طریقہ تو صحابہ کے پاس تھا جس سے وہ چھپے ہوئے بغض کو بھی سمجھ لینے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ پتہ نہیں آپ کے پاس بھی وہ کوئی دستور نہیں کہ آپ کیسے کسی کے بغض کو سمجھ لیتے ہیں کہ فلانا بغضی ہے اور وہ علی سے بغض رکھتا ہے۔ یا